اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا قائد الغر المحجلين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاة کے بعد معزز و محتشم حاضرین و سامعین، اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم سے حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ لطف و عنایت سے جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں میں مجھے اور آپ کو مسجد شریف کی حاضری نصیب ہو رہی ہے. دعا فرمائیے اللہ رب العزت ہم سب کی اس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. مسلمانوں کے لیے ایک سال میں 2 عیدیں رکھی گئی ہیں، اور دوسری عید جس کا نام عید الاضحیٰ ہے اسے عید قربان بھی کہا جاتا ہے. اس موقع پر اہل اسلام، اہل ایمان اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر گراں قیمت جانور لے کر ذبح کرتے ہیں. ان کا گوشت خود بھی استعمال کرتے ہیں، اعزاء، اقربا اور فقراء میں بھی تقسیم کرتے ہیں. یہ ایک معمول ہے، یہ ایک روٹین ہے، لیکن ہر مسلمان کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قربانی کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، اس کی تاریخ اور اس کی ہسٹری کیا ہے. یہ جو لفظ ہے قربانی، اگر آپ عربی زبان کے اعتبار سے دیکھیں تو قربان کا لفظ قرب سے ہے، اور قربان اور قرب کا مطلب ہے کسی ذات کے قریب ہونا. تو قربان کے لفظ کے اندر ہمیں یہ اشارہ مل رہا ہے قربانی وہ مقبول ہے جس کے سبب بندہ اللہ کے نزدیک ہو جائے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے قربانی ہوتی ہے پر اس قربانی کے باوجود بندہ اللہ سے زیادہ دور ہوتا ہے قریب ہونے کی بجائے. اب یہ سوچنے کا مقام ہے اور لمحہ فکریہ ہے. قربانی تب ہے جب وہ اللہ کے قریب کرے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ قربانی دے کر بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر قربانی کی تاریخ کے حوالہ سے جو پہلا واقعہ مذکور ہے وہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے محبوب وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، آپ بیان کیجئے اپنے امتیوں پر نبأ ابنی آدم بالحق، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی خبر
حق کے ساتھ، صدق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان فرمائی ہے۔ اذ قربا، جب دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی، لیکن فتقبل من احدہما، پس وہ قربانی ایک کی طرف سے تو قبول ہو گئی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، لیکن دوسرے کی طرف سے قبول نہیں ہوئی۔ دی دونوں نے قربانی، لیکن پہلے نے جو قربانی دی اس قربانی نے اسے اللہ کے قریب کیا، اور دوسرا وہ قربانی دے کر، قربانی دینے کے باوجود اللہ رب العزت سے دور ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے اندر وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ بھئی دونوں نے قربانی کی، دونوں نے خرچہ کیا، دونوں نے اپنا مال اللہ کی راہ میں دیا، اور ایک جو ہے وہ مال دے کر اللہ کے قریب ہوا اور دوسرا دور ہو گیا۔ وجہ کیا ہے؟ قال لأقتلنک، یہ جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی نا، تو اس نے اپنے اس بھائی سے جس کی قربانی قبول ہو گئی کہا میں تجھے قتل کروں گا۔ اب بتائیں، یہ قربانی کرنے سے پہلے اس کے نامہ اعمال میں قتل کا ارادہ بھی نہیں تھا، اور پھر قتل کرنے کے جرم کا گناہ بھی نہیں تھا، لیکن قربانی کرنے کے بعد جب اس کی قربانی رد کر دی گئی، ریجیکٹ کر دی گئی، مسترد کر دی گئی، تو اس کے دل میں حسد اتنا آیا کہ اس نے اپنے بھائی کے قتل کا ارادہ کیا۔ ظاہر ہے ایک مومن کو قتل کر کے وہ اللہ کے قریب ہوا یا دور ہوا؟ دور ہوا۔ قال انما يتقبل اللہ من المتقین، سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام کا وہ بیٹا جس کی قربانی قبول ہوئی، اس نے کہا یار تیری رد ہوئی ہے، میری قبول ہوئی ہے، اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں، تو اپنے حالات پر غور و فکر کر، اپنے معمولات اور اپنے عقائد اور اپنی نیت پر غور و فکر کر۔ سن، انما يتقبل اللہ من المتقین، اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کی طرف سے قربانی کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت بخشتا ہے۔ تقوی، پرہیزگاری، اور تقوی کا مطلب کیا ہے؟ اس نے نیت جو کرنا ہے محض اللہ جل جلالہ کی رضا کے لیے، اس سے اور کوئی چیز مطلوب نہ ہو۔ تو کہا کہ مجھے اللہ نے تقوی کی دولت دی تھی، میری قربانی قبول ہوئی، اور تیرے پاس تقوی کی دولت نہ تھی تو تیری قربانی رد ہوئی، اور نہ صرف رد ہوئی بلکہ الٹا تو اس گناہ کا ارادہ کر کے اللہ رب العزت کی رحمت سے دور ہو گیا، اپنے آپ کو گھاٹے میں اور خسارے میں ڈال دیا۔ اب یہاں اس آیت مقدسہ کی روشنی میں یہ نقطہ ہمیں خوب سمجھنا چاہیے کہ قربانی کی بنیاد تقوی ہو تو بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور قربانی کی بنیاد تقوی نہ ہو تو بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے اور دور ہو جاتا۔ یہ قرآن کہتا ہے۔ قابیل نے قربانی کی جیسا کہ مفسرین نے ذکر کیا، اور اس نے اپنی فصل اللہ کی راہ میں خیرات کی، اس کی قربانی یہ تھی، اللہ نے اس کو رد کیا۔ اور حابیل نے قربانی کی، اس نے جانور ذبح کیا اور اللہ نے اسے قبول کیا۔ فرق کیا تھا؟ ایک کے پاس تقوی اور حسن نیت کی دولت موجود تھی، اور دوسرے کے پاس تقوی اور حسن نیت کی دولت موجود نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ اور حسد اسے یہاں تک لے آیا کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کی دھمکی دے دی۔ اب جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ہر حال میں اللہ والے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اگر ان کے ساتھ لوگ عقیدت محبت کریں تو پھر وہ اللہ والے ہیں، اور اگر لوگ ان کے ساتھ زیادتی کریں، لوگ ان پر ظلم کریں تو پھر ان کا اللہ سے تعلق کمزور ہو جائے۔ نہیں، وہ ہر حال میں اللہ والے ہوتے۔ کہا لَإِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ، کہا اے میرے بھائی اگر تو میرے قتل کے لیے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا نا تو سن لے
میں جوابی کارروائی کرتے ہوئے تجھے قتل کرنے کا ارادہ نہیں کروں گا. میں اپنے رب کی رضا پہ صبر مند رہوں گا بس. اور میں تمہارے خلاف تمہارے مقابلہ میں کارروائی عمل میں نہیں لاؤں گا. کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں ڈرتا ہوں اس اللہ سے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. اور مجھے پتا ہے کہ اس جہان میں اگر کوئی بندہ کسی کو قتل کر دیتا ہے تو چند لمحوں کے لیے اس کی حسد کی آگ ہو سکتا ہے تھوڑی سی کم ہو جائے، لیکن آخرت کا عذاب ہے. اور جو اس دنیا میں صبر کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، چند لمحے کی تکلیف ہے، پھر درجہ شہادت بھی ہے اور ہمیشہ کے لیے جنت کی دولت بھی اس کے مقدر میں. تو میں بھائی تجھے قتل نہیں کروں گا، میں تیرے قتل کا ارادہ نہیں رکھتا ہوں، تو جان اور تیرا کام جانے. انی اريد ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار. اس نے کہا کہ اگر تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو پھر میرا ارادہ تو یہی ہے کہ تیرا اپنا گناہ بھی تیرے ذمے رہے، اور جب تو مجھے قتل کرے گا تو جو میرے گناہ ہوں گے وہ بھی تیرے کھاتے میں چلے جائیں گے، اور نتیجہ فتکون من اصحاب النار، تو جہنمی ہو جائے گا. وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہ جہنم ہی ظالموں کی جزا ہے. فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، اللہ کی پناہ. اللہ فرماتا ہے اسے اپنے بھائی کا قتل بھلا لگا. ہے جی، وہ جو شیطان اور وسوسہ اور حسد اور بغض کی آگ انسان کے اندر بھڑکتی ہے، وہ انسان کو تسلیاں اور حوصلے دیتی ہے کہ تو قتل کر دے، تو اسے مار دے، پھر تو یہ کرنا، پھر تو یہ کرنا، پھر تیرے لیے یہ رستہ کھل جائے گا، پھر تیرے لیے یہ آسانی ہو جائے گی. یہ ساری خباستیں شیطان انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے. فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ فرماتا اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا اور وہ نقصان اٹھانے والوں سے ہو گیا. فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ. اب یہ پہلا بندہ مارا گیا تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا اب میں نے کرنا کیا ہے. نہ اس سے پہلے جنازے کی روٹین، نہ قبر کی روٹین، نہ کفن کی روٹین، نہ دفن کی روٹین، یہ سسٹم ہی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پس اللہ نے ایک کوا بھیجا جس نے زمین کو اپنی چونچ اور پنجوں سے کرید کر ایک مردہ کوے کو چھپا دیا. اب اسے سمجھ آئی کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو اس طریقے سے زمین کے اندر چھپاؤں. قالا، اب اس نے کہا یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءة اخی فاصبح من النادمین. اس نے کہا کہ ہائے افسوس، میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہو گیا کہ جتنی اس کی عقل ہے اتنی بھی میری عقل کام نہیں کر رہی کہ اس نے مردہ کوے کو زمین کرید کر اس کے اندر دفن کیا، اور مجھے اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ میں نے اپنے بھائی کی میت کے ساتھ کیا کرنا ہے. اللہ فرماتا ہے اس لیے جب اس نے قتل کیا اور جب اس نے یہ جرم کما لیا تو وہ ندامت اور شرمندگی اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. برادران اسلام، یہ آیات طیبہ ہمیں قربانی کا بنیادی فلسفہ بتاتی ہے، اور میں نے 2 جملوں میں وہ عرض کر دیا. قربانی اللہ کے قریب بھی کرتی ہے، قربانی اللہ سے دور بھی کرتی ہے. یہ قرآن ہے. اگر قربانی کی بنیاد رضا الہی ہے تو وہ قربانی اللہ کے قریب کرتی ہے، اور اگر قربانی کی بنیاد اللہ کی رضا نہ ہو تو وہ قربانی انسان کو اللہ سے دور کرتی. جس طرح کہ قرآن نے کہا اس کی قربانی تقوی کی بنیاد پر نہ تھی، قابیل کی، پھر اسے حسد ہوا، پھر اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا، وہ کہاں سے کہاں چلا گیا، جہنم کے عذاب تک پہنچ گیا، حالانکہ اس نے بھی نیک عمل کیا تھا. ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اپنے ہر عمل کی بنیاد وہ اللہ کی رضا پہ رکھو. اللہ تعالیٰ کو دیکھیے، یہ نظام ہے. جانور جتنے ہمارے پاس ہیں جو آپ قربانی کرتے ہیں، یہ اللہ نے ہمیں دیے
یہ کوئی ہم نے اپنی طرف سے تخلیق تو نہیں کی ہے، نعوذ باللہ. اب وہ خود ہی دے کر خود ہی کہتا ہے میری راہ میں قربان کرو. تو اب خود عطا فرمائے ہیں اور خود ہی وہ حکم دیتا ہے کہ میری راہ میں قربان کرو. اس کا مطلب وہ ہم سے تو کچھ نہیں لے رہا، ہم تو اسے کچھ نہیں دے رہے، بس صرف یہ بندہ مومن کا امتحان ہے کہ اس کا خلوص کہاں ہے، اس کی اللہ سے محبت کہاں ہے، اس کا اپنے رب سے تعلق کہاں ہے. یہ اپنے رب کی رضا کے لیے اس کی بارگاہ میں مال خرچ کر کے خوش کتنا ہوتا ہے. بس اس کا تعلق اپنے رب سے جتنا پرخلوص ہوگا اس قدر اللہ کی بارگاہ سے یہ انعام کا مستحق ٹھہرے گا. تو برادران اسلام، جو وقت حضور کے دور سے دور ہو رہا ہے اور قیامت قریب آ رہی ہے، ریاکاری، دکھلاوا، نمود و نمائش، ایک دوسرے پر اپنی بڑائی جتلانا، یہ چیزیں، یہ امراض، یہ روحانی بیماریاں کثرت سے ہمارے اندر آ رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے. ہمیں نیکی، چاہے چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو، آپ 1 روپیہ بھی کسی کو دے آج اس مہنگائی کے دور میں، وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو تو بہت بڑی نیکی. لاکھوں کروڑ روپیہ بھی اگر انسان خرچ کر دے لیکن اس کی بنیاد اللہ کی رضا پر نہیں ہے تو وہ اس کا مقصد کوئی اور تو ہو سکتا ہے، رب کی بارگاہ میں اس کے لیے قبولیت نہیں ہے. تو جب انسان پیسہ خرچتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، تکلف سے گزرتا ہے، محنت کر کے جو پیسہ لایا ہے اس پیسے سے جانور خریدتا ہے، تو اپنی نیت کی اصلاح کر کے اپنی اس قربانی کو اللہ کریم کی بارگاہ میں قبولیت کے قریب پہنچانے کی نیت سے پیش کرنا چاہیے، تاکہ وہ قربانی ہماری دنیا کے مال میں برکت کا ذریعہ بھی بنے اور آخرت میں اللہ کی بارگاہ سے اجر و ثواب کا ذریعہ بھی بنے. اللہ کے حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.